راستہ نہیں ہے. اور ہم نے کشکول لے کے, اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے. بالکل, اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے. It's a time for our internal introspection, self introspection. Believe me کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا. اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا ہے, پہاڑ ہے قرضوں کا, اس کو قرضے اتارنے ہیں. قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہٰذا قرضے کی چائے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی, اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم, کب تک؟ تو اگر ہم نے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اگر ہم نے ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے, اور حضرت قائد اعظم کے افکار, علامہ اقبال کے جو سوچ اور افکار, اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے, جس کی بدولت پاکستان مارج وجود میں آیا تھا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یکجاں دو قالب یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور دن رات محنت کریں, دن رات محنت کریں, انڈسٹری کو بڑھائیں, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو بڑھائیں, زراعت کو ترقی دیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لے کے جائیں. یہ وہ 4-5 آپ کے اہداف ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے, کروڑوں بچے اور بچیاں آج وہ الحمدللہ پاکستان کا ایک شاندار مستقبل ہیں, ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. ان کو ہم اسکل ٹریننگ دیں, اس میں ہم ان کو اسپیشلائز ان کو کریں, پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. وسٹاز آف اپرچونٹیز. اور آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو زراعت کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ بہت تیزی سے گھما سکتا ہے. اس لیے آج ہم نے آئی ٹی کے بھی یہاں پر جو ہمارے جو عظیم جو معمار ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی. تو یہ تھا اور یہ ہے وہ مقصد آج کی اس محفل کا. اور میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں پر بجلی, جہاں پر پیٹرولیم, گیس کے بڑے ایک کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, وہ فیڈرل لیول پر بھی اور انٹر پروونشل لیول پر بھی, ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. آپ ہمیں مشورے دیں گے, میں میٹنگز برابر کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پالیسیز تیزی سے ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. دن رات جب سے میں نے یہ حلف اٹھایا, آج 25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے اور کوئی کام نہیں ماں سوا اس طرح کہ ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, قرضوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے. آئی ایم ایف سے ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, اس کا سیکنڈ اور لاسٹ ریویو ختم ہو گیا. اس کے نتیجے میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا, اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلے مہینے جو آخری قسط وہ آ جائے گی. اور پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھیے کہ روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ, اس کے لیے ایک راستہ, ایک روٹ ہے, وہ اختیار کرنا ہے. اور ساتھ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہمیں گروتھ بھی کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو جاب اپرچونٹیز دینی ہے, ہمیں اس ملک کے اندر مہنگائی کا اس کو تدارک کرنا ہے. تو آئی ایم ایف پروگرام اگر ہے تو کس نے روکا ہے کہ زراعت کو آپ دگنا کر دیں؟ کس نے نہیں روکا. آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس آپ اپنا دن رات کوشش کر کے بڑھائیں؟ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ باقی جو نان ٹریڈیشنل اور ٹریڈیشنل آپ کی ایکسپورٹس ہیں ان کو آپ آگے نہ بڑھائیں؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. ضرور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں, لیکن آپ کی جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا بہانہ نہیں بنا سکتے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے میکرو لیول پر, لیکن جب تک کہ ہم گروتھ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے, جاب اپرچونٹیز کریٹ نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس حکومت کا
جو اصل جو ہمارا جو ذمہ داری ہے رسپانسبلٹی وہ یہی ہے کہ میکرو لیول پر ہم اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور گروتھ کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں, اور جو مہنگائی اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے مل کر ہم نے کرنا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو پوٹینشیل ہے, یوتھ کا جو پوٹینشیل ہے, اس کو ہم پوری طرح ہم بروئے کار لائیں گے. ڈیفالٹ الحمدللہ اوارٹ ہوا. 16 مہینے کی جو میری حکومت تھی, ہماری حکومت تھی, میں نے پہلے بھی کہا, آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا, تو میں یہ کہوں گا کہ 16 ماہ کے مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو وہ ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو چکا تھا, اور انٹرم گورنمنٹ میں بھی ایک نسبتاً ایک اسٹیبلٹی رہی, اور اب انشاءاللہ ہم اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. تو میں آج اس تقریب کے حوالے سے اب یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایس آئی ایف سی ایک ادارہ بن چکا ہے, اور یہ ایس ایف سی ہم نے پچھلی یہ 16 ماہ کے مہینے میں اس ادارے کو بنایا, اس کو قانونی شکل دی. اس کا واحد مقصد ہے کہ ہم سرخ فیتے کو کاٹ کر ڈیلیز کو اور جو ایک سست روی ہے اس کو ایک طرف کر کے ہم اپنی سرمایہ کاری کو ہم اپنا تیزی سے آگے لے کے جائیں. خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے زراعت میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, مائنز اینڈ منرلز میں, صنعتوں میں, ایکسپورٹ زونز, چائنا کے ساتھ الحمدللہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. ان کے ساتھ ہم سی پیک کے فیز 2 میں آئیں, اور فیز 2 یہ ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز پورے پاکستان میں بنائیں. دھابا جی کراچی میں, پنجاب میں, بلوچستان میں اور KPK میں, اور یہ چائنیز کمپنیاں B2B بالکل تیار ہیں, اس کے لیے پوری طرح تیاری ہو رہی ہے. اور احسن اقبال صاحب کی خدمت میں نے گزارش کی کہ اس کے اوپر پوری محنت کریں, اور انشاءاللہ جب چین یہ جائیں گے, جب ہماری ان سے میٹنگز ہوں گی, تو ہم سی پیک کو فیز 2 جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جو ایکسپورٹر جو ہیں ان کو آتے ہی میں نے جو ان کے اوور ڈیوز تھے 65 ارب روپے کے ریفنڈز وہ جاری ہو گئے. میں لطیف انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں, میاں منشا صاحب یہاں پر تشریف فرما, ان کے بھانجے آئے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں, تو یہ ہمارے جو ریفنڈز ہیں ان کو آرڈرز دیے ہوئے کو 3 دن گزرے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کو ریفنڈ مل گیا ہے؟ کہنے کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے فون نہیں آیا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین FBR, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا ریفنڈ بالکل دے دیے ہیں. تو میں نے کہا پھر میاں صاحب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ویسے آ جائے گا. وہ دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے کہ شاید اگر مٹھی گرم کسی کی نہیں ہوئی یا کیا اور معاملہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اب 65 ارب روپیہ اب ان کو پہنچ چکا ہے. یہ میرا خیال میں اس کو اب ہم نے روٹین بنانا ہے, اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی چیئرمین صاحب. اور میری آپ سے بھی آپ کی خدمت میں گزارش جناب وزیر خزانہ صاحب کہ اس میں اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی.